کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں شاعرات کی بات ہو تو محض دو چار نام ہی سامنے آتے ہیں، جبکہ اس کی جگہ پر پاکستان میں شاعرات کی بات کی جائے تو ایک کثیر تعداد ہے جو اردو شاعری کر رہی ہے۔ ایسے میں جب خوشبو آپی جیسی نئی نسل کی شاعرہ شاعری کی باغ ڈور سنبھالتی ہے تو یہ گنا خوشی بھی ہوتی ہے، اور نئے لوگ جو اس میدان میں آنا چاہتے ہیں ان کو حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے، جس کے لیے خوشبو آپی یقیناً مبارکباد کی مستحق، ہم جیسے نئے لوگوں کے لیے راستہ بھی ہموار کر رہی ہیں۔ خوشبو آپی کی شاعری میں خوشبو کی جو شمولیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب ہم برسہ برس تک اپنی مہکار سے آپ سب کو تازہ دم رکھنے والے ہیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ سمجھ ہی جائے گا کس کو کہتے ہیں خوشبو۔ جناب پر جو تاثرات میرے قائم ہو سکے ہیں، چونکہ خوشبو پر بھی میری بیچ میٹ ہیں، ہم لوگ پی ایچ ڈی ساتھ ہی کر رہے ہیں، پڑھ کی کوشش کی، اس میں کچھ چیزیں ذہن میں آ سکی ہیں تو میں ایک طالب علمانہ طور پر آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں۔ نئی نسل میں کئی آوازیں ہیں جن کی آواز پر کان دھرنے اور لہجے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان میں سفیر صدیقی، شاہ رخ عبیر اور شہلا کلیم جیسی آوازوں اور لہجوں کو سمجھنے کا زیادہ موقع ملا۔ ایک آواز سفیر اور شاہ رخ کی ہے جس کے غیاب میں وجود کی جزیات اور داخلیت کی سراغ رسانی کا عمل زیادہ ملتا ہے، اور اجزائے متن کے ارتباط سے کسی قدر ابہام کے پیرائے میں معانی برآمد کرنے کی کوشش زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس آوازوں میں خارج کی جزیات، جہات اور لہجوں کے مختلف رنگوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کاوشوں کا دخل بہرطور ملتا ہے۔ ان آوازوں اور لہجوں میں راست اور ابرہام جیسے الفاظ کو اپنے اپنے اعتبار سے شدت کی پرتوں میں سمیٹنے کی کوشش کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں طرح کی آوازیں دھیمی، معتدل اور بعض دفعہ تیز رفتاری کے ساتھ اظہار کا پیرائے اختیار کرتی ہیں۔ خوشبو کے یہاں فلسفیانہ رنگ اور کلاسیکی تشبیہات و استعارات کی کارفرمائیاں تو بہت کم ہیں، تاہم ایک خاص رفتار میں مختلف رنگوں کو لہجوں کے جہات میں پیوست کر کے آگے بڑھنے کا ہنر خوب ہے۔ مثلا خوشبو کے یہاں نسائی لہجہ بھی ہے، لیکن اس لہجے کے ٹیمپریچر کو بتدریج جس طرح شعری سرمایہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جو چاہ کر بھی نہ اظہار کر سکی خوشبو، جو چاہ کر بھی نہ اظہار کر سکی خوشبو، وہ لڑکی پیار میں بزدل بھی ہے نہیں بھی ہے، دلاتی ہے یقین کیوں میرے ہونے کا بھری دھن۔ دن بہت ہی اہم دن ہے۔ خوشبو صاحبہ کی یہ دوسری کتاب آپ کے سامنے ہے جس کی آج رونمائی ہو رہی ہے۔ نئی نسل اور نئی نسل میں بھی ایک نوجوان شاعرہ جب سامنے آتی ہے، اپنی بات کہتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ خوشبو صاحبہ بہت ہی متحرک اور فعال ریسرچ اسکالر ہے، شمال سے لے کر جنوب تک ان کا سفر ہوتا رہتا ہے، اور ان کی کتاب جان شوریدہ جو آج آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی ہمیں یہ دونوں رنگ دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ دونوں کی آمیزش سے ایک نیا رنگ اور ایک نئی خوشبو پیدا ہوئی ہے۔ اس کے لیے خوشبو صاحبہ کو بے حد مبارکباد۔ خوشبو صاحبہ کی یہ کتاب ابھی میرے سامنے کل ہی آئی اور اسے میں نے پلٹ کر دیکھا، تقریباً 150 غزلیں ہیں، اور عام طور پر روایت رہی ہے کہ حمد کے بعد نعت، اس کے بعد غزلیہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس روایت سے تھوڑا مختلف ہٹ کر انہوں نے نعت سے اپنے مجموعے کی شروعات کی ہے۔ نعت ہے اور نعت کے بعد غزلوں کا سلسلہ ہے، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے یا ایک نئے سفر کی طرف چلنے کی کوشش کی ہے۔ باقی فنکار حضرات اس پر جو ہے روشنی ڈال چھٹکارا پاتی ہے۔ تو احمد فراز کا جو گہرا رنگ 20ویں صدی میں تھا، 21ویں صدی میں بہت ہی زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ وہی رنگ جو پروین شاکر کا 20ویں صدی میں اس زمانے کے مواصلاتی دور میں لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا تھا، 21ویں صدی میں جیسے ہی ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے تو اس وقت ان کے جذبات اور احساسات، اپنے جذبات و احساسات پیدا کرنے کے لیے پروین شاکر کے اشعار کو لوگ کوٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔
اور نسائی شاعری کی جہاں تک ایک آئیکونک نام پروین شاکر کو شمار کیا جاتا ہے، اس کی اگلی کڑی مستقل چلتی رہتی ہے، اور کئی جگہوں پہ اس سے پہلے بھی ان کی استانی کے ذریعے وہ آیا تھا. اور جب 21ویں صدی کا 2/3 ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک جانشوری کا احتجاجی اور نسوانی اور رومانوی انداز میں سامنے آتا ہے. اس میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا، تو وہ لکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ خوشبو نے اپنے تخلص کو کس طریقے سے خوشبو کے پیرائے میں بکھیرا ہے، وہ تقریباً 50% غزلوں میں مجھے نظر آتا ہے. جب ہم شروع کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک رنگ پرانے زمانے کے فلاک شاعر کے ہاں ملا تھا، تو پھر وہی رنگ مجھے یہاں نظر آتا ہے. جس طریقے سے تخلص کے معاملے میں مومن کا امتیاز مسلم ہے، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خوشبو اپنے تخلص کے معاملے میں ایک نیا رنگ سامنے لا رہی ہیں. غزل ہے جس کا دیکھیے گا تخلص کس طریقے سے یہ پیش کرتی ہے. اس کی یاد کی ورشا میں خوشبو روشن ہے، جھلمل جھلمل جگمگ جگمگ تارے آنسو روشن خوشبو. یہ سارے کے سارے جو مطلب یہ جو کہتے ہیں لفظوں کی مناسبت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. پھر اس کے بعد اگلی غزل میں کہتی ہے سبب شاید کسی کا یاد آ جانا بنا خوشبو. دیگر مشاہیر اور بہت معزز شخصیات، تیری بستی کا ہر ایک منظر سہانا کر دیا، ہم نے خوشبو کو تیری جانب روانہ کر دیا. محترمہ خوشبو پروین صاحبہ کا یہ پہلا غزلوں کا مجموعہ، اس سے قبل ربائی کا مجموعہ بھی وہ ان کا منظر عام پر آ چکا ہے. تو جو شخص ربائی لکھ سکتا ہے، ربائی ایک ایسی صنف ہے کہ اس میں بڑے بڑے غزل کو شعرا بھی ہاتھ نہیں ڈالتے جلدی سے، اور ربائی کو سمجھنا یا لکھنا یا پڑھنا تو مشکل، اس کی قرأت بھی مشکل ہوتی ہے ربائی کی. تو ان کا شعری مجموعہ آنا ربائی کا یہ اپنے آپ میں ایک ظاہر ہے، بڑی قابل ذکر سی بات ہے. میری ان سے پہلی ملاقات ایک کسی جلسے میں ہوئی تھی جو غزل سرائی کا اسٹوڈنٹس کا مقابلہ تھا. تو وہاں انہوں نے جو غزل پڑھی وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی غزل تھی، تو ظاہر ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنی غزل پڑھ سکتا ہے. ان سے بات ہوئی تو پھر ان کے جوہر کھلے کہ یہ تو ان کی ربائی کا مجموعہ بھی آ چکا ہے اور غزل کا مجموعہ ان کا آنے والا ہے. بہت سی باتیں یہاں ہو رہی ہیں، خاص طور سے نسائی لہجے کے تعلق سے بڑا ذکر ہوتا ہے. ہمارے کئی نوجوان اسکالرس نے بھی اس جانب اشارے کیے کہ ان کے ایک نسائی لہجہ ہے. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے نسائی لہجے کا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نئے سرے سے کھنگالنا پڑے گا کہ نسائی لہجے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. کیونکہ نسائی لہجے کی جب ہم بات کرتے ہیں، کچھ لوگ خود سپردگی کو نسائی لہجہ ماننے لگتے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنے غم اور اپنی ذات کا قصہ بیان کرنے کو نسائی لہجہ مانتے ہیں، کچھ لوگ غزل کس زبان میں بات کر رہی ہے اس کو نسائی لہجہ کہتے ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس نسائی لہجے سے کبھی کبھی ہم یہ توقع کرنے لگتے ہیں کہ جو مرد مخالف لہجہ ہے وہ نسائی لہجہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ مخالفت کسی بھی معاشرے میں پوری کمیونٹی سے نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اگر کوئی خاتون اپنی بات کرتی ہے، اپنے دل کی بات کرتی ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ صنف مخالف کی مخالف ہو، بلکہ اس کے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں. اور ہم یکسر جب کوئی نسائی لہجہ سامنے آتا ہے تو وہاں پورے سماج کو، پورے معاشرے کو لیش نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سب پر کوڑا برسا دیں. اس لیے کہ اسی نسائی لہجے کو اگر ہم غور کریں، اس کی شاعری پڑھیں کسی بھی ایسی شاعرہ کی، جس طرح پروین شاکر کا ذکر ہوا، یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ پروین شاکر ایک فیشن کے طور پر ابھرنے والا نام ہے. یعنی جب بھی کسی خاتون کا ذکر ہوگا تو یہ فیشن بن چکا ہے کہ اگر ہم پروین شاکر کا ذکر نہیں کریں گے تو شاید ہم کسی شاعرہ پہ بات نہیں کر سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ شاعرات ہیں، زہرہ نگاہ ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں، کشور ناہید ہیں، ہمارے ہندوستان میں رفیہ شبنم آبدی ہیں، مسعودہ حیات صاحبہ تھی، دارا بانو وفا تھی.
تو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے پورا منظرنامہ، اور پروین شاکر سے موازنہ ہو جاتا ہے. پروین شاکر کی شاعری کے پس منظر میں ہم کسی شاعرہ کا کلام جو ہے اس کا محاکمہ کرنے لگتے ہیں. تو یہ رجحان بھی میرے خیال سے حقانی صاحب بدلنا چاہیے کہ پروین شاکر کو جس طرح جبراً ایک آئیکونک اور ایک سمبولک ایک بنا دیا گیا ہے پیمانہ، تو وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جن شاعرات کا میں نے ذکر کیا وہاں یہ سب لہجے ملتے ہیں. تو میں جس نسائی لہجے کی بات کر رہا تھا کہ جو بالکل ایسا لگتا کہ صاحب یہ تو مرد مخالف شاعرہ ہے، لیکن آپ اس کے بین السطور میں جائیے، آپ اس کی کچھ غزلیں پڑھیے تو وہاں مرد کی اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے، چاہے وہ باپ کے روپ میں ہو، ایک بھائی کے روپ میں ہو، ایک ساتھی کے روپ میں ہو. لیکن جو کوڑے برسائے جاتے ہیں وہ اس رجحان اور اس نظریے کے خلاف برسانے پڑتے ہیں کہ جو ہمارے سماج کا حصہ ہے. اس میں وہی لوگ زد میں آتے ہیں. جس طرح ایک شعر پڑھا، وہ کچھ کئی استاد میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا تھا، تو خیر تو صرف وہی چیز پروین کے یہاں بھی ہے، خوشبو کے یہاں بھی محسوس کر رہا ہوں. آپ ان کی شاعری پڑھیے تو کہیں کہیں ان کے یہاں وہ نسائی لہجہ ہے جہاں یہ مکمل ہوتا ہے اپنے نصف بہتر کے ذریعے یا اپنے پارٹنر کے ذریعے، تو وہ ان کے یہاں وہ بھی چیز پائی جاتی ہے. اور ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا رجحان ہے یہ کہ آپ نے اس نسائی لہجے کو بالکل ایک ایسا تلوار کی طرح نہیں بنا دیا ہے کہ صاحب تلوار لے کے آپ کھڑی ہوئی ہیں اور جو آئے گا مرد راستے میں اسے گردن اڑا دی جائے گی. تو یہ بڑا ایک احسن عمل ان کی شاعری میں نے محسوس کیا. عہد الرجال سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، اور یہ صنعتی اور کاروباری عہد ہے جہاں احساس کی موت ہو چکی ہے، جذبوں کی موت ہو چکی ہے. ایسے میں اب جو کاروباری جو انڈسٹریز وغیرہ میں بھی ہیں، اس میں بھی اب اس بات پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اگر سماج میں ہم ادب سے اگر رشتہ توڑ دیں تو سماج کی موت ہو جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں وہ شاعری اور وہ تخلیق نہیں مل رہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے ملتی تھی. لیکن اگر اس دور میں بھی اگر جو لوگ بھی اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ افسانے کے ذریعے یا شاعری کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی وہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. خوشبو پروین صاحبہ کی جو یہ کتاب ہے جان شوریدہ، اس کا عنوان ہی نے پہلے متاثر کیا. اتنا خوبصورت عنوان، یعنی پہلی نظر میں یہ عنوان جو ہے کہ متاثر کرتا ہے کہ اس میں بہت کچھ سمویا ہوا ہے. اس عہد کے جتنی بھی یعنی جو کرب ہے، اس عہد کا جو جبر ہے، اس عہد کے جو تضادات ہیں، وہ تمام چیزیں اس عنوان میں سموئی ہوئی ہیں. چونکہ آج ہم جس عہد میں جی رہے ہیں، یہ عہد کوئی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی عہد ہے، جہاں رشتوں کی موت ہو چکی ہے، احساس کی موت ہو چکی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، انسان کے لیے ترس رہا ہے. ایسے میں خوشبو پروین صاحبہ نے یعنی زندگی جو آج ہم جی بھی رہے ہیں اور بھوگ بھی رہے ہیں، ان دونوں کے تجربے ان کی شاعری میں ملتے ہیں. زندگی جینے کی بھی فضا ملتی ہے اور پہ کچھ اظہار کر سکوں. لیکن ایک اچھی بات لگی کہ اپنی بچی کے نام انہوں نے اس کا ایک طرح سے انتصاب کیا ہے. اور اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ یہاں پر جن حضرات نے اپنی اظہار رائے کیا، جتنے بھی لوگوں نے ان کے اشعار پیش کیے، اس سے ایک پختگی کا احساس ہوتا ہے، احتجاج کا احساس ہوتا ہے کہ احتجاجی شاعری ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں تو ہمیں حقوق ملنے ہی ملنے ہیں. چاہے ہم کس سے احتجاج کریں گے، اپنے ہسبینڈ سے کرتے ہیں، باپ سے کرتے ہیں. یہ مرد کے کئی روپ ہیں، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ اس کا منفی روپ دیکھیں، اس کا وہ بھی دیکھیں نا. اس کے بغیر دیکھیے، یہ عورت اور مرد لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. تو ہمیں بہت ہی جو بھی کچھ کرنا ہے آہستہ روی سے کرنا ہے، بہت پیار محبت سے کرنا ہے. احتجاج سے بات نہیں بننے والی. کہ لوگ تیار تو ہوں خود کو بدلنے کے لیے. یہ شعر بہت اچھا ہے آپ کا، اور وقت کو آپ نے یہاں درپن کے لیے استعمال کیا، اور ایک اور جگہ آپ نے کیا ہے
धूप चेहरे पे खिली, आंखों का दर्पण जागा, प्रेम रुत की नई सौगात लिए मन जागा। तो ये कुछ हिंदी के भी आपने अल्फाज में पेश किए हैं जो मुझे अच्छा लगा। मुझसे बिछड़ा है बहारों भरा मौसम खुशबू, बिरहा रुत आई मेरी आंखों में सावन जागा। तो ये अच्छी बात है कि आपने कुछ मुख्तलिफ इसमें अल्फाज को आपने इस्तेमाल भी किया है। और एक छोटी सी, ये तो कुछ परवीन शाकिर का अंदाज है, एक अदा ने ही उसे खास बनाया है, आम सा वो शख्स मगर सबसे जुदा है, कमजोर सी दीवार अना रोके हुए है, ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे भूल गया है। तो बहुत एक तो सब खंबा को गिरने में बेनिफिशियरी नहीं दिखा, कोई उधर भेज दे रहा, कोई उधर भेज दे रहा, तो बहकते लुढ़कते या फिसलते हुए। इस किताब के सरवक्त के हवाले से जो डॉक्टर रक्षंदा ने कहा सही बात है, वो जिसने भी बनाया वो मर्दों की नफ्सियात उसमें सामने आई है जो अच्छा नहीं लगता है, ये सच है। वो मर्दों के खिलाफ नहीं लिखे, लेकिन मैं मर्दों के खिलाफ लिखता हूँ। ये शेरी मजमुआ जिस दिन खुर्शीद अकरम सोज साहब के बेटे का ये था, उस दिन मैं सरसरी तौर पर पढ़ गया और खुशबू परवीन की शायरी ने मुझे मुतासिर किया। उसकी वजह यह थी शायद कि निसाई एहतजाज की दबी दबी सी बाज़गश्त, उसको नहीं कहेंगे कि बहुत बोल्ड रवैया था, नहीं। इनकी जो शायरी की, और शायरी के सबसे पहले उसको छोड़ के मैं ये बोल दूँ कि उन्वान रखने में कहीं ना कहीं पर फैज़ आए हैं। तो फैज़ जो आए हैं वो फैज़ आए हैं जो कभी मैं नहीं करते थे, बल्कि हम बोलते थे। उसकी वजह है कि ये पूरे मुआशरे, हम रिप्रेजेंट करता है सबको। और ये जो आज के दौर में भी मैं करके मिमियाने का जो चलन चल चुका है, अदब में भी और समाज में भी, ये हम की बात नहीं करता है, जबकि मैं इज इक्वल टू हम इज इक्वल टू हम सब। इनकी शायरी, जैसा कि इनके वालिदैन ने इनका नाम रखा है, को नज़रअंदाज करते हैं या उनकी हौसला अफजाई नहीं करते। मुझे याद है कि एक नौमे शायर थे जो किसी उस्ताद के पास गए कि मेरी ये गज़ल आपके लिए बतौर बराए इस्लाह है। तो उन्होंने गलती शरारत ये की तो गालिब के गज़ल लेके चले गए, तो बहुत पुरानी गज़ल थी। और फिर जब सुबह पहुंचे तो मालूम हुआ कि गालिब की पूरी गज़ल का उन्होंने तियापाता कर दिया था। तो इस तरह का मामला हमारे यहाँ है, जबकि हमारे यहाँ दस्तूरुल इस्लाह, इस्लाहुल इस्लाह, इस्लाह सुखन जैसी किताबें हैं, इसमें बहुत ही अच्छे अंदाज में तनकीद की गई है। शेरी तनकीद का एक रवैया होता है। तो मामला यही है कि हमने अक्सर नई नस्ल के हवाले से हमारा जो रवैया है वो गैर मुनासिब है। तो बहुत मुमकिन है कि खुशबू परवीन की शायरी के ताल्लुक से भी लोगों का रवैया ऐसा ही हो, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि हाँ, रवैया सबका बहुत बेहतर रहा और उनकी शायरी को बहुत लोगों ने सराहा। सितम की कई सूरतें हैं। इतनी अच्छी गुफ्तगू के बाद मुझे तलब किया जाना ये भी एक सितम ही है। मेरे हाथ में जब ये किताब आई तो मैंने उस पर कुछ लिखने, कुछ कहने का कतई इरादा नहीं किया था, लेकिन महज शुक्रिया के तौर पर इधर उधर उलट के देखने के बाद मैंने चंद सतूर शुक्रिया के तौर पर लिखे और फेसबुक पर डाल दिया। वही इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जान शोरीदा की गज़लों से मर्द बेस्ट समाज की ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें औरत शोरीदा हाल है। गज़लों के अक्सर अशार की कैफियत शोर अंगेज़ी किताब के नाम और शायरा के ख्याल और रुझान को हमरंग और मानी खेज बनाती है। हालांकि इस मजमूए की पहली गज़ल का पहला शेर औरत की कायनात व हयात में फ़ालियत और मसरूफ़ अमल होने की तरक्की पजीर सूरत हाल का पता देती है। हर हर्फ में, हर लफ्ज़ में, हर एक सुखन में
خوشبو کی طرح پھیل رہی ہوں میں چمن میں. لیکن عورت کی سرخوشی اور سربلندی کا یہ احساس دیر پا نہیں کہ اس غزل میں زندگی کی شہریت میں لپٹا ہوا یہ شعر عورت کی بیچارگی، بے بضاعتی اور حال زار واقعی یہاں کرتا ہے. تفصیل طلب ہی نہیں اس لڑکی کی حالت باندی کا اگر روپ نظر آئے دلہن میں. کتاب پہلے میرے سامنے ہوتی، اس کو پڑھا جاتا اور سمجھا بھی جاتا. آج جو کتاب رسم اجرا کے وقت میرے حصے میں آئی، اتفاق سے اس سے پہلے کہ میں اس کی ورق گردانی کرتا، اتفاق سے خان رضوان صاحب نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو شاعری میں جن شاعرات کے یہاں نسوانی جذبات اور احساسات کی بھرپور عکاسی ملتی ہے، اسی زنجیر کی ایک کڑی محترمہ خوشبو پروین صاحبہ بھی ہیں. آج رسم اجرا رونمائی ان کے مجموعے کی عمل میں آئی. اس موقع پر میں انہیں دعاؤں کے ساتھ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ مجموعہ، اس مجموعے کی جو خوشبو ہے وہ ماحول کو دیر تک اور دور تک معطر کرے گی. بہت اچھی گفتگو معنی خیز دلائل کے ساتھ آج ان کے مجموعے کے حوالے سے یہاں کی گئی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی باتوں سے متفق ہوا جائے. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا کہ عورت عشق کے معاملے میں کسی کا پیشہ، کسی کا عہدہ دیکھتی ہے. وہ عورت جو پہلے کی عورت تھی وہ بھی بہت معصوم تھی، اور وہ عورت جو آج کی عورت ہے وہ بھی بہت معصوم ہے. عورت کبھی کچھ نہیں دیکھتی. عورت پہلے بھی بے وقوف بنتی تھی عشق کے معاملے میں، اور آج بھی بے وقوف بن کر رہ جاتی ہے. میں معاف کیجیے گا، دیکھیے ایسا ہے، میں رخشندہ روحی صاحبہ کی بات کا جواب دینا ان الفاظ کے ساتھ کہ شاید آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میں گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوا ہوں. ٹھیک، آپ پڑھا رہی ہیں اور میں نے یہ کام بہت پہلے کر چھوڑ دیا ہے. تو بہرحال تو میں نہیں دیکھیں، یہ اپنے تجربے کی بات ہے. آپ کو جو ملا، جو آپ کو حاصل ہوا وہ آپ نے کہا، اور جو میرے حصے میں آیا ہے وہ میں آپ تک رکھ رہا ہوں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت بہت معصوم ہوتی ہے، کل کی عورت بھی اور آج کی عورت بھی. میں ایک بار پھر محترمہ خوشبو پروین صاحبہ کو اس شمیم جے پوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ میری شاعری ہے درد دل کی داستان، میری شاعری ہے درد دل کی داستان، ٹپک گیا جو آنکھ سے وہ شعر، وہ اشک شعر ہو گیا، ٹپک گیا جو آنکھ سے. تو شوریدہ جانے شوریدہ دیکھ کر تو ایسا لگا کہ شاید ایسی شاعری ہوگی، لیکن اندر سخت معاملات بھی نظر آئے. آپ سب لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. ایک شعر ہے کہ دل کی لگی نے کر دیا شوریدہ سر مجھے، دل کی لگی نے کر دیا